یہ تاریخ، یہ سیرت اہل بیت کی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو اہل بیت سے جڑ جاتا ہے وہ رسی خدا کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور وہ کبھی کسی فرقہ پرستی سے محبت نہیں کرتا بھائی، نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے بدر میں جو خدا نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اس کا ایک نقشہ نوٹ کیجیے، نقشہ 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے، اور جس میں مختلف روایات سامنے ہیں، جس میں 53 بندے حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کے مختصر خلاصہ ریکارڈ کرنا شروع کیا تھا، تو رمضان المبارک میں تقریباً 3 پاروں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ پروگرام تو کچھ ایسا تھا کہ مکمل قرآن رمضان المبارک میں ہو جائے، لیکن خدا کو ایسا منظور نہیں ہوا، طبیعت ناساز ہوئی، جس کی وجہ سے ریکارڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ موقوف ہو گیا۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کا 4تھا پارہ اور اس میں موجود اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے جو باتیں ہیں آپ کی پیش خدمت کریں گے، اور خلاصہ مختصر تھوڑے سے ٹائم میں آپ کی پیش خدمت ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اس پارے کی ابتدا میں، جو کہ سورہ آل عمران چل رہی ہے اور پارہ نمبر 4 ہے، اللہ نے اس کی ابتدا، اصل میں یہ پاروں کی تقسیم بہت بعد کی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صورتوں اور رکوع کا سلسلہ تھا اور منزل کا سلسلہ تھا۔ تو اس پارے کی ابتدا اللہ کے رستے میں سب سے قیمتی اور بہترین چیز خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم ہرگز بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی نیکی کا وہ درجہ، وہ خلوص جو خدا کو بہت ہی پسند ہے، جو اصل میں مقصود ہے، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم اپنی وہ چیزیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور سن لو وما تنفقوا من شیء، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو راہ خدا میں فإن اللہ بہ علیم، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا اسے جانتا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جاننے والا ہوں۔ اب یہاں پر تمام نیک صالح لوگ، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں امت محمدیہ میں، اصحاب رسول میں، کہ جو اپنی محبوب چیزیں خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے کیا کہنے کہ جنہوں نے اس قرآن کی آیت کا تفسیر کر کے دکھائی ہے۔ اب میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اپنا ننا کون؟ علی اصغر، وہ بھی قربان کر دیا امام حسین نے۔ اہل بیت علیہم السلام سے ہی تو دنیا نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی محبوب چیزیں اپنے خدا کے رستے میں کیسے قربان کرنی ہے۔ انہی اہل بیت کا سرخیل نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، جس کے متعلق قرآن نے کہا وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کے مصداق اہل بیت ہیں۔ اللہ کے راستے میں قیمتی چیزیں، اور اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ساری کی ساری راہ خدا میں کٹ گئی ہے، اور ہر ایک نے اپنی اولاد کو اپنے خدا کے رستے میں قربان کر دیا ہے۔ اس قرآن کی آیت کا بہترین نقشہ جو انہوں نے کھینچا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیزیں خدا کے رستے میں قربان کر دی، اور اس عمل میں سب سے محبوب تو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے علی کے ساتھ کیا ہوگا، میرے حسن کے ساتھ کیا ہوگا، میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، میرے آنے والے میری پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہر چیز ہونے کے، سمجھنے کے، علم رکھنے کے باوجود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز کو خدا کے راستے میں قربان کر دیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آگے چلیے، نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی آیات کی مکمل تفسیر نہیں ہے، یہ تو صرف ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو اللہ خدا اس میں مجھے کامیاب فرما دے۔ آگے چلیے، اسی سورہ میں یعنی اسی پارے میں
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا خدا کا زمین پر خدا کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور سب سے پہلا خدا کعبۃ اللہ بھی ہدایت دیتا ہے، ذریعہ ہدایت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اللہ اکبر، اس میں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ رب کی زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر کعبہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، اور خدا کی مخلوق میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا نور ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس سے بھی ہدایت ملتی ہے پوری کائنات کو، وہ بھی ہدایت ہے، ہدی للعالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا قبلہ ہے، پہلا کعبہ ہے، پہلا ہدایت کا منبع ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے چلتے ہیں، آگے اسی پارہ میں اگلی جو آیت، جو اہم ترین آیت آپ کی پیش خدمت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بلکہ میں اس سے پچھلی آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو میرے رسول کا، ٹھیک ہے، کہ تم پر اللہ کی آیات دن اور رات پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں خدا کا رسول بھی ہے، اور سن لو وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ گیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اسے سیدھے راہ کی ہدایت کر دی گئی، خدا سے چمٹ گیا۔ اب ہم خدا سے ڈائریکٹ نہیں چمٹ سکتے، انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، خدا سے چمٹ گیا، اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خدا سے ایسے چمٹ جانا ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے خدا سے چمٹے رہیں، اور موت کو اپنے یوں سامنے سمجھتے ہوئے اپنے اللہ سے چمٹے رہیں، اور ایک لحظہ بھی خدا کی نافرمانی میں نہ گزاریں، یہ نہ ہو کہ اگلا لحظہ موت کی گھڑی ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے جو اہم ترین آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے پاک پیغمبر کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا، خدا کہتا ہے ایک رسی الہی کے ساتھ جڑ جاؤ اور تفرق فرقوں میں نہ بٹو، ٹوٹ نہ جاؤ۔ اب اس وقت امت مسلمان ٹوٹ چکی ہے، لوگ کہتے ہیں جی 73 فرقے نبی نے کہا تھا وہ تو بننے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ نبی نے یہ خوش ہو کے کہا تھا، انعام کے طور پر کہا تھا کہ جی میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جی کیا بات ہے جی میری امت کی عظمت کی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت محبوب کا دل کتنا دکھ رہا ہوگا جب آپ فرما رہے ہوں گے کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ خدا نے یہ بھی کہا ہے، سن لے قرآن کی آیت، اور جب حدیث کو دیکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ خدا کہہ رہا ہے فرقوں سے ہٹ جاؤ، اور نبی کہہ رہا ہے کہ فرقے بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی یہ نہیں کہہ رہا کہ فرقے بھائی بنانا، فرقوں میں بٹ جانا اچھی بات ہے، نہیں، بلکہ نبی دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا جب وہ فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک راہ ہدایت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی سے جڑ جاؤ، اور یہ خدا کی رسی کتاب الہی ہے اور اہل بیت علیہم السلام ہے، یہ میرے جذبات نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں فرمایا تھا، اور خطبہ حج میں بھی فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی، اور غدیر خم کے مقام پر بھی، جو غدیر پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری امت انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم، جب تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے حبل اللہ، اہل بیت، اماموں کے ساتھ جڑ جانا۔ ہدایت خداوندی کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اہل بیت علیہم السلام، ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو سمجھو خدا کی رسی کو تم نے تھام لیا ہے۔ اور میں آگے وہ خدا کی رسی ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اطرت اور خدا کا قرآن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ کبھی بھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض پہ آئیں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں تفسیر سال بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ابن حجر مکی نے سوائقہ اور محرقہ میں بھی یہ لکھا ہے کہ حبل اللہ سے مراد آل محمد ہے، حبل اللہ سے مراد آل محمد ہے، آل محمد کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یوں سمجھے یہ حبل اللہ کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہ تاریخ، یہ سیرت اہل بیت کی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو اہل بیت سے جڑ جاتا ہے وہ رسی خدا کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور وہ کبھی کسی فرقہ پرستی سے محبت نہیں کرتا، بھائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن اترا، اور اگلی جو اہم ترین آیت ہے وہ میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ روز قیامت کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو اللہ پاک تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تمام جہانوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کچھ چہرے روز قیامت چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر خدا نے قرآن نازل کر کے یہ دکھا دیا، خدا کی رحمت کے ساتھ وہ ہوں گے جو حبل اللہ کے ساتھ جڑے ہوں گے، جو اس کا انکار نہ کریں گے، جو اس سے ہٹیں گے نہیں، جو ان کا کفر نہ کریں گے، ان کے چہرے روز قیامت چمک رہے ہوں گے۔ اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو محمد و آل محمد سے جڑے ہوں گے اور قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو محمد اور آل محمد کے راستے سے ہٹ جائیں گے روز قیامت ان کے چہرے تسود وجوہم۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت اور اہم ترین آیت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم ومنہم المؤمنون اکثرہم الفاسقون۔ اللہ کے پاک پہ اب دیکھنا اکثرہم الفاسقون، یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ، تم ایک بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، جو برائی سے منع کرتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے بھی، اس کائنات میں ہر وہ بندہ جو مخلص ہے، بہترین عالم ہے، ٹھیک ہے، عالم حق ہے، خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن کی سچی دعوت، سچی تعلیمات کی دعوت دیتا ہے، ہر وہ بندہ بھائی امت کا بہترین فرد ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ جو نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اللہ کی طرف، محمد کی طرف، اہل بیت کی طرف، صحیح منہج کی طرف، توحید کی طرف، شرک سے اجتناب کی طرف، بدعت سے اجتناب کی طرف، پورے دین کی طرف ہدایت دیتا ہے، بلاتا ہے، آواز لگاتا ہے، انا پرست نہیں ہے، فرقہ پرست نہیں ہے، اپنے فرقے کی دعوت نہیں دیتا، لوگوں میں نفرت پیدا نہیں کرتا، لوگوں میں توڑ پھوڑ پیدا نہیں کرتا، ایک جگہ پر امت کو جوڑنے کے اتحاد کی بات کرتا ہے، ہر وہ بندہ کنتم خیر امت کا مصداق ہے۔ لیکن سن لیں، اس سے مراد پوری امت نہیں ہے، امت میں ایک امت ہے جو بہترین امت ہے، جو خدا کی طرف دعوت، اور اس امت میں جو ایک امت ہے جو خدا کی طرف دعوت دینے والی ہے، جو انفرادی اعتبار سے، جو گنتی کے اعتبار سے تو چند لوگ ہیں، لیکن اثر و رسوخ کے اعتبار سے پوری امت کا درجہ رکھتے ہیں۔ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور بھائی یہ جذبات نہیں ہے کہ میں ہر بات میں اہل بیت کو لے کے آتا ہوں، تم دیکھو خلفاء کے دور میں، دیکھو خلفاء ثلاثہ کے دور میں، دیکھو رضی اللہ عنہم، جب بھی کوئی معاملہ غلط ہوتا ہے، جب بھی کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق بن کے سامنے کون آتے ہیں؟ اس علم کو لیے ہوئے سامنے کون آتے ہیں؟ اس عہدے پہ براجمان کون ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے عہدے پر براجمان کون ہے؟ امام علی علیہ السلام۔ اور دوسرے حضرت امام علی کے بعد جب امت کا نقصان سامنے ہے، امت کا نقصان سامنے ہے، تو امت کی اصلاح کے لیے سامنے کون آتے ہیں؟ امام حسن المجتبی علیہ السلام۔ وہ لوگ جو باغی ہو گئے، جو لڑنے کے لیے آئے اور پوری امت کی تباہی کا سبب بننے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام نے وہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر عمل کر کے، صلح کر کے امت کو نقصان سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اور جب پورے دین کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کی گئی، بلکہ بدل ہی دیا گیا، اسلام کے ہر رکن میں تبدیلی کر دی گئی، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا گیا، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت بنا دیا گیا، دشمن کو سجن اور سجن کو دشمن بنا دیا گیا، اہل بیت علیہ السلام کو پسے پردہ ڈال دیا گیا، ان کی تعلیمات کو، ان کے فضائل کو، ان کی افضلیت کو، ان کی جو خدا نے انہیں حاکمیت اور خلافت کا عہدہ عطا فرمایا، جب ان سے محروم کیا گیا، تو پھر تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر کا علم لے کر کے اس عہدے پر براجمان امام حسین علیہ السلام میدان میں اترے ہیں، اور بالآخر اپنی گردن کٹوا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جنہیں خدا نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے ہو، اللہ اکبر، وتؤمنون باللہ، جو حقیقی خدا پر ایمان ہے وہ تم رکھتے ہو۔
باقی سب مسلمان ہیں، مومن بھی ہیں اس کے اندر، لیکن ایمان کا جو درجہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ جس پر خدا بھی ناز کرتا ہے کہ یہ وہ ایماندار ہیں کہ جن پر خدا نے بھی جن کے ایمان کے سرٹیفکیٹ، جن کے ایمان کے جو ہے وہ خدا نے آسمان سے اتاری ہیں، جن کے ایمان کی شورٹیاں، گارنٹیاں، ٹھیک ہے، وہ ہیں تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے بھائیو، اللہ صحیح معنی میں قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، آیا نمبر 121 سے لے کر اسی سورہ میں، سورہ آل عمران میں آگے غزوہ بدر کا خدا نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد کیجئے جب خدا نے آپ کی بدر کے مقام پر مدد فرمائی۔ ہائے ہائے یار، کہاں کہاں علی کو، کس کس مقام سے علی کو بھلاؤ گے، چھوڑو گے؟ علی روب روشن کی طرح امت کے سامنے وعدے ہے، چھوڑنے والے اپنے ضمیر کو گندا کرتے ہیں، اپنے اندر کو کالا کرتے ہیں، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ خدا کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے میرے محبوب ہم نے بدر کے موقع پر آپ کی مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تمہاری تعداد بہت کم تھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی تو شکر ادا کرتا ہے، نبی تو خدا سے ڈرتا ہے۔ خدا یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ عام مومنین مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مدد خدا نے کی، اور نبی کبھی بھی ہارا نہیں کرتے، اس میں نبی کی ہار نہیں ہے، شکست نہیں ہوتی۔ اللہ مومنوں کو، مسلمانوں کو، باقی تمام اصحاب کو کہہ رہا ہے تمہاری مدد کی تھی۔ اگر اس وقت میدان سے نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر اس وقت میدان میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ جاتا تو اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں تھا، لڑنے والوں پر الزام تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری مدد کی ہے، تم شکر ادا کرو۔ اور کس کے ساتھ مدد کی ہے؟ سب سے پہلے میدان میں اترنے والے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، حضرت امیر حمزہ علیہ السلام اور حضرت عبیدہ ابن حارثہ۔ اور آپ کو پتہ ہے بدر میں جو خدا نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اس کا ایک نقشہ نوٹ کیجیے، نقشہ 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے، اور جس میں مختلف روایات سامنے ہیں، جس میں 53 بندے حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد کی تھی، جب تم کمزور تھے، ہاتھوں سے خالی تھے، ذوالفقار سے ہم نے تمہاری مدد کی۔ اللہ اکبر۔ جو مدد حضرت امام علی علیہ السلام سے ہو رہی ہے، جو مدد امیر حمزہ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، جو مدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہو رہی ہے، اور جو مدد سچے اور پکے مومنین سے ہو رہی ہے، خدا اسے اپنی مدد کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی، کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی اخلاص بھی ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتے ہیں، ایمان بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر بہادری اور شجاعت کا ملکہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح بڑے بڑے بہادر اور شجاعت مندوں کا ملکہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ مومنین، وہ سچے جو خالی ہاتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کے صحابہ میدان بدر میں اتر گئے، لیکن ان میں سب سے اوپر نام ہے، خدا کی سب سے بڑی مدد کا نام ہے حضرت جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ اور اس موقع پر اللہ پاک کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے جب دشمن نبی اور رسول کو حضرت جناب علی المرتضیٰ اپنے ہاتھوں سے، اپنی تلوار سے کاٹتے چلے گئے۔ آگے چلیے جناب، آیا نمبر 144 سے 163 تک، 163 نمبر آیت تک، یعنی 163 تک غزوہ احد کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کا جو دوسرا مارکا ہوا ہے اس میں ذکر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اللہ پاک نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں۔ یہاں پہ کچھ آیات میں آپ کی پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، جب اس بدر میں 70 کافروں کو واصل جہنم کیا گیا تو احد میں معاملہ ذرا الٹ ہو گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی مشہور بات ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کے اندر 50 تیر اندازوں کو ایک درے پر کھڑا کر دیا کہ بھائی تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، جو بھی ہو جائے تم نے نہیں ہلنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہوا سو ہوا، مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ گئے تمام صحابہ، درہ چھوڑ دیا گیا، خالد بن ولید آ گیا، حملہ ہو گیا، صحابہ کا قتل عام شروع ہو گیا، شہادتیں ہونے لگ گئیں، اور سب جو ہے جب دونوں طرف سے کافر کے نرغے میں آ گئے تو کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، وضاحتیں موجود ہیں، کس نے میدان کو اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں کس نے میدان میں کوئی کھڑا ہے، کوئی گیا ہے، اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امت کے سامنے ہر چیز واضح ہے۔ لیکن کھڑا کون رہا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔
نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویر حضرت جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب تنگی کا وقت تھا، تنگی کا وقت، جب آپ کو خالد ابن ولید نے جو اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے جب آ کے محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور یہ پورا پروگرام بنایا کہ آج نبی کو قتل کر دینا ہے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واحد حمایتی مددگار خدا کی زمین پر ایک ہے میدان میں، جسے حضرت جناب علی المرتضیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، اور چند آپ کے ساتھ دیگر انصار صحابی ہیں جو اپنے سینے پر تیر کھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اور کیا نقشہ کھینچنے والے نے کھینچا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میری آنکھیں خطا نہیں کھا سکتی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت میدان خالی ہے، چند صحابہ ہیں، اس وقت مولا علی علیہ السلام اپنی ذوالفقار کے ساتھ یوں نبی کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور کائنات کے لوگوں کو بتا رہے ہیں بھی کوئی کسی کی جرت ہے تو نبی تک پہنچ کے دکھائے۔ میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا ہے، خون نکلنے جا رہا ہے، دانت آپ کے شہید ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے دوپٹے کو جلا کر کے اس کی راکھ بنا کر کے محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو بھر رہی ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام اس تنگی کے وقت میں میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر کے پانی پلا رہے ہیں، اور ایک طرف یہ نقشہ ہے اور دوسری طرف جو نقشہ ہے وہ ہم آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اس وقت کو یاد کرو، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم کی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، جب تم پہاڑ پہ چڑھتے جا رہے تھے، جب تم میدان سے جا رہے تھے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد۔ اب اس قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا اس میں بھی کوئی گستاخی ہے؟ جب تم جا رہے تھے ولا تلوون علی احد منکم، علی احد، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت میدان میں کون تھے؟ حضرت جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ آگے چلیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پیچھے ایک آیا مبارکہ جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن مقدس نازل ہوا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جب یہ آیت اتری نا کہ اگر محمد رسول اللہ شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، چلے جائیں اس کائنات سے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ تو اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں اللہ کے پاک پیغمبر کے جانے کے بعد آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پر اسی طریقے سے لڑتا رہوں گا جس طریقے سے محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے سامنے اس پارے کا اختتام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے آگے بڑی اہم ترین آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان قالوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور اس وقت کو یاد کرو، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے آنے کے بعد تو تمام لوگ ہی، ان لوگوں کے بقول تمام لوگ ہی کافر تھے، تو یہ کن مومنوں پر احسان ہوا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کن مومنوں پر خدا نے احسان کیا ہے؟ اگر تیرے کہنے کے بقول تمام ہی کافر تھے، سبھی کافر تھے، اور خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، یہ بات تاریخ میں، سیرت میں موجود ہے کہ ایسے لوگ خاندان بنی ہاشم کے علاوہ، ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ، عبد المطلب علیہ السلام کے علاوہ، جناب عبداللہ علیہ السلام کے علاوہ، حضرت بی بی پاک سیدہ آمنہ کے علاوہ، کچھ ایسے لوگ عام لوگوں میں بھی موجود تھے جو خدا کے حرم کے ساتھ غلاف کعبہ سے چمٹ کر کے یہ کہا کرتے تھے، اللہ ہم تمہیں پہچان چکے ہیں، تیری عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں کوئی ہدایت والا، کوئی ہمیں ہدایت دکھانے والا، کوئی راہ ہدایت دکھانے والا بھیج دے۔ تو اللہ پاک نے ان مومنوں پر احسان کیا ہے، کن مومنوں پر؟ جو خدا کی عبادت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اب اصل شکل نہیں رہی،
حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ توحید کو بدل دیا گیا، شرک اس میں شامل کر دیا گیا، سنت ملت ابراہیم میں خرافات کو شامل کر دیا گیا، اختلافات کو اس میں رواں کر دیا گیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، خدا نے کہا کہ ہم نے بھائی تم پر احسان کیا ہے، تمہیں ایک راہ ہادی رہبر رہنما دیا ہے، وہ کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیات ہی، وہ تم پر خدا کی آیات پڑھ کے ویزکیہم، تمہیں پاک کرے گا، پاکیزہ کرے گا، تمہارے اندر کے غصے، بغض، اناد، کینے کو نکالے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر تمہیں کتاب و حکمت دے گا۔ اس سینے میں جس میں بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، انا پرستی ہے، تکبر ہے، اس سے یہ ساری چیزیں نکال کر کے اس میں علم و حکمت کو بھر دے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے ہی۔ اللہ اکبر۔ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر خدا نے جو وحی کا نزول فرمایا ہے، کیا ہی قیمتی، کیا ہی بہترین ہیرے ہیں جو اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائے ہیں۔ ہر ایک بات کو اگر میں آپ کی پیش خدمت کروں گا تو بہت زیادہ وقت چاہیے، وقت درکار ہے، اس کے لیے میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر چکا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔